الرسل سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. وقال فی موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال في موضع آخر فصل لربك وانحر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. ارے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. صنم کے پجاری صنم چاہتے ہیں حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں. یہ دنیا والے جاہو حشم چاہتے ہیں پر ہم گناہگار مولا تیرا کرم چاہتے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات محبت ذوق شوق نال نماز والا درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں، آج ذی الحجہ دی پہلی تاریخ ہے، یکم ہے۔ ذی الحجہ دا چاند طلوع ہو چکے ہے، تے ذی الحجہ بھی کیا جاندہ ہے، اس مہینے نو ذی الحجہ بھی کیا جاندہ ہے۔ زی ہوئے یا زو ہوئے معنی دوہاں دا والا ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ اس مہینے چونکہ حج کیتا جاندہ ہے، ایدی نسبت نال اس مہینے نو حج والا مہینہ کیا جاندہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ دی ذات نے انساناں نو دنیا دے اندر بھیجیا، پھر اللہ نے مختلف نبیاں دا سلسلہ چلایا، مختلف قسم دے انبیاء دنیا تے آئے، ہر ایک اپنی شریعت لے کے آیا، اپنا دین لے کے آیا، بلکہ انج کہاں کہ ہر ایک نبی نو جو اللہ دیتا ہے اس آ کے امت نو پہنچا دیتا، جیڑا دین دیتا ہے اللہ نے اس نبی نو، جیڑی شریعت دیتی اللہ نے اس نبی نے آ کے دن رات لوگاں نو تبلیغ کی تھی، لوگاں تے محنت کی تھی کہ لوگوں آج جیڑا میں گل تھوڑا کردہ پیا، اے گل میں کوئی اپنی طرفوں نہیں کردہ پیا، اے جڑا میں دین لے کے آیا کوئی میں پیو دادے دا دین نہیں لے کے آیا، اے جڑی شریعت میں تھوڑے سامنے تھوڑا دس دا پیا، اے میری کوئی نہیں جے، اے شریعت رب دیئے، اے دین رب دائے، اے پیغام رب دائے، میں صرف ایک قاصد بن گیا ہے رب دا، تے رب دا قاصد بن کے جو رب مینوں دین دائے میں تھوانوں عطا کر دینا، جیڑی گل دا اللہ مینوں حکم کر دائے میں تھوانوں بھی ادا کر دینا ہے، اور صرف تھوانوں نہیں کہنا بلکہ پہلوں میں کر دا ہے، پریکٹیکلی طور تے تھوانوں کر کے دکھاؤنا ہے کہ آج جڑا کام میں کردہ پیا ہے، دیکھو میں بھی تھوڑے طرح انسان ہاں، ایک کام جے میں کر سکتا ہے تو تسی بھی کر سکتے ہو، ایک کام جے میں کیتے تو تھوانوں بھی کرنا پے گا، کیونکہ میں بھی انسان ہاں، جیڑیاں ضرورتاں تھوڑے نال اوہی ضرورتاں میرے نال، جیڑیاں خواہشات تھوڑے نال، جیڑیاں آرزوਆਂ تھوڑے نال، جیڑیاں حسرتاں تھوڑے نال او میرے نال بھی ہے۔ اگر میں ان خواہشات دے اتے قدم رکھ کے رب دے حکم نو پہلے لے کے آنا، رب دے حکم نو پہلے مان دیں تے تھوڑے واسطے بھی حکم اے وے، کیونکہ میرا تے تھوڑا رب کون ہے جی؟ اللہ ساڈا خالق تے مالک اللہ ہے، ساڈا رازق تے داتا اللہ ہے، ساڈا بگڑی بناؤن والا ہے اللہ۔ تے ابراہیم علیہ السلام دی ایک قربانی، ایک عمل ابراہیم علیہ السلام دا کہ جیڑا او چلدا آ رہے ہیں، مسلسل چل دیاں میرے نبی تک پہنچے ہے، تے حضور علیہ السلام نے حکم دے دیتا ہے اپنی امت نو کہ تسی یہ قربانی کرنی ہے۔ اے گل میں کوئی اپنی طرفوں نہیں کردہ پیا، کیونکہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی گل بھی اپنی مرضی نال نہیں کردہ، اپنی سوچ سمجھ منشا نال نہیں کردہ، نبی اوہی حکم کر دے جڑا رب حکم کیتا ہے، نبی اوہی گل کر دے جس گل دا آرڈر خدا دی ذات دیتا ہے۔ تے فرمایا کہ ایک قربانی تھوڑے اتے ضروری ہو گئی ہے، تے تھوڑے اتے قربانی واجب ہے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ نبی دی ہر گل نو منن والے،
نبی دی ایک ایک گل تے نبی دی ایک ایک ادا تے مر مٹن والے لوگ. قربانی ہے کی چیز. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اے قربانی میرے تے تھوڑے باپ ابراہیم دی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہے کہ اپنے پتر دے گلے تے چھری چلا. ابراہیم علیہ السلام نے گلے تے چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی. چھری چل دی تکے میں چل دی کیونکہ چھری نو حکم ہی خدا دی ذات دا نہیں. ہر چیز نو وجود دینے والی ذات اللہ دی, اس وجود دے اندر اثر رکھن والی ذات بھی اللہ دی. مثال دے طور تے اگ دا کام میں جلا دینا, اگ نو وجود دینا اللہ, اس وجود دے اندر گرمی دی جلاؤن دا اثر رکھن والا بھی اللہ, اور اگ وچ ادوں تک جلاؤن دا اثر رہندا ہے جدوں تک رب چاہے. رب اس اگ دے جلاؤن دے اثر نو ختم کر دے. اگ اوہی ہے, نمرود جاوے تے ساڑ دیندی, کافر جان تے جلا دیندی, کوئی پرندہ گزرے تے جلا دیندی, کوئی آدمی قریب جاوے تے جلا دیندی. اگ اوہی ہے. انداز دیکھو, کمال دیکھو, اللہ دی ذات سمجھاؤنا ہے چاہندی ہے. اگ دے اندر جلاؤن دا اثر میں رکھیا, اگ دے اندر ٹھنڈک پیدا کرا تا میں پایا کر سکدا. اگ اوہی ہے, باہر آلیاں نو جلا رہی ہے, اندر آلیاں نو سردی پہ لگ دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نو سردی لگ دی پئی ہے. ابراہیم دے وجود دے اتے کوئی ایسی دعائی بھی نہیں لگی جے دی وجہ تو آگے نہ جلاوے. اللہ دی ذات سمجھونا چاہتی ہے کہ ہر چیز نو وجود میں دیتا ہے, اس وجود دے اندر اثر بھی کس رکھے ہے؟ بولو, اللہ دی ذات رکھے. ایویں تا نہیں جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو خواب سنایا سی, فرمایا بیٹا میں راتی خواب دیکھے میں تیرے گلے تے چھری چلا رہا, تے کی گل ہے, کی خیال ہے, کی مشورہ ہے؟ تے بیٹے اسماعیل نے کی کیا سی, انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جیڑا تانوں حکم ہویا ہے تسی کر گزرو. اگے کی کیا ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی تسی مینوں پاؤ گے انشاءاللہ, اگر رب نے چاہیا تے میں صبر کر کے دکھاواں گا, جے رب دی چاہت نہ ہوئی تے میرے کو صبر دا وعدہ کوئی نہیں. میرے صبر دا وعدہ تائیں جے رب دی چاہت نال ہوئی. اگر اللہ دی چاہت نہ ہوئی تے میں صبر کر سکدا نہیں کر سکدا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ دی چاہت ہر چیز دے نال شامل کریا کرو. کام جی میں کر لواں گا نہیں, انشاءاللہ میں کر لواں گا, جے رب چاہیا تو میں کراں گا. میں جی انشاءاللہ میں جانا جی فلاں جگہ تے نہیں, میں انشاءاللہ جاواں گا. اگر اللہ چاہیا تے میں جانا ہے. ہر گل نال ہر جملے نال انشاءاللہ دا لفظ بولو. جدو رب دی چاہت نال مل جاوے او کام ہو بھی جاندا ہے, صحیح بھی ہوندا ہے. اللہ پاک اس کام دے اندر اگر کوئی نقصان بھی ہوئے اللہ دور کر کے دے اندر نفع رکھ دیندہ ہے. اس واسطے ہر کام نال انشاءاللہ جوڑو. ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی, چھری نہ چلی کیونکہ رب دی چاہت نہیں. اللہ دی ذات نے آسمانہ تو جنت تو مینڈا بھیجیا, ذبح کر دیتا گیا. پھر وہ سنت ابراہیم علیہ السلام دی چلی کہ تسی جانور ذبح کرو. ہونی تھی اگر اللہ دی ذات حکم دین دی, اگر اسماعیل ذبح ہو جاندے اور مینوں تینوں حکم ہی ہوندا کہ اپنے پتر نو ذبح کرو, کی بندا ساڈا؟ اسی تا جانور ذبح نہیں کردے. ساڈے تے قربانی واجب ہوے اسی قربانی نہیں کردے کیونکہ ساڈا مزاج بن گیا ہے کہ سانو کوئی پکی پکائی جنت مل جاوے, بنی بنائی سانو کرنا کچھ نہ پوے. جی کوئی وظیفہ سانو دس دیو اسی جنت چلے جاویے, اسی نماز نہ پڑھیے, اسی کوئی دین دا کام نہ کریے, قربانی نہ دینی پوے, نہ جان دی نہ مال دی, بس سانو جنت مل جاوے. خواہش ساڈی ہے
قربانی کریے، دل کردہ کریے، دل کردہ جان دی قربانی بھی دے دویے، لیکن کردے بولو اندر جذبات اٹھتے نے، احساسات اٹھتے نے. جی میں کو مولی صاحب ہر نماز کہندے اللہ شہادت دی موت دے دے، اللہ شہادت دی موت دے دے. ہر نماز دعا ہے کہ اللہ شہادت دی موت دے دے. کسی سننا انہیں کیا مولی صاحب میدان جہاز تسی جانا کوئی نہیں، حلوے چ کسی بم رکھنا کوئی نہیں، تو شہادت دی موت کتوں ہونی ہے؟ بھی شہادت واسطے میدان جہاز جانا پے گا تا شہادت دی موت ملے گی. اسی کہنے سانو جنت مل جائے تے مفت وچ مل جائے، سانو کرنا کچھ نہ پوے. میرے بھائیو دوست بزرگوں، قربانی جس بندے دے اتے فرض ہے، جس بندے دے اتے قربانی واجب ہے، اگر وہ بندہ قربانی نہیں کردا او دی بھی قیامت آل دن اسی طرح ہی پوچھ ہوئے گی جس طرح نماز دی پوچھ ہوئے گی، او دی بھی اسی طرح پوچھ ہوئے گی جس طرح روزے دی پوچھ ہوئے گی، اسی طرح ہی پوچھ ہوئے گی جس طرح حج دی پوچھ ہوئے گی. حج دا مہینہ ہے، کتنے لوگ نے جنہاں تے حج فرض ہوندا ہے حج نہیں کر دے. حج فرض ہے، حج کس آدمی تے فرض ہے جے کو ضروریات تو زائد پیسہ، حج دا خرچہ، آن جان دا خرچہ، اوتھے رہن دا خرچہ، جتنے دن اوتھے روے، پیچھے آر اولاد کو اتنا خرچہ ہوئے، اس آدمی دے اتے حج فرض ہے. کتنے لوگ نے جنہاں دے اتے حج فرض ہے لیکن حج کر دے نہیں کر دے کہ جی ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے حج کر بس نہیں میرا کاروبار چل جاوے، ہلے میرا ہاتھ سوکھا نہیں. میرے بھائیو دوست بزرگوں، جس بندے دے اتے حج فرض ہے قیامت آل دن اسی طرح ہی پوچھ ہوئے گی جس طرح نماز دی پوچھ ہونی ہے. اے اللہ دے حق نے، حج اللہ دا حق ہے، قربانی اللہ دا حق ہے. فرمایا میرے نبی نے کہ جڑے بندے تے قربانی واجب ہے اگر وہ بندہ قربانی نہیں کردا، میرے نبی نے فرمایا انہوں چاہیے ساڑھی عیدگاہ دے قریب نہ آوے، عید پڑھن واسطے نہ آوے. کس منہ نہ لایا ہے کہ تیرے اتے قربانی واجب سی، میرا حکم سی، خدا دا حکم سی، نہ تینوں خدا دے حکم دا خیال آیا، نہ تینوں نبی دے حکم دا لحاظ آیا کہ قربانی واجب سی. سال تو بعد اگر 15-20 ہزار روپیہ ساڑھا لگ جاوے قربانی دے اتے، 15,000 نال اللہ پاک ساڑھے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا دوے اس قربانی دے جانور نو. 15-20 ہزار نال اگر اللہ دی ذات ساڑھے گھر چو پریشانیاں ختم کر دوے، مصیبتاں دور کر دوے، تو کی خیال ہے جی سودا مہنگا کہ سستا ہے؟ کوئی مہنگا نہیں. جیڑا اللہ دا حق اسی اگر نہیں دواں گے او اللہ دی ذات نے کتنا کتے پاسے لگوانا ہے، او تیرے کول بھی نہیں رہنا. او تیرا اگر قربانی تے نہ لگے تیرا ہسپتال چ لگے گا، اگر قربانی چ نہ لگے تیرا مقدمے تے لگے گا، اگر قربانی تے نہ لگے تیری کسی اور مصیبت چ لگے گا. لیکن اوتھے لگیا بیکار جائے گا، ایتھے لگن دا قیامت ال دن مل پہ جائے گا، ایدہ مل پے گا. فرمایا قربانی دے جانور دی ایک ایک چیز تولی جائے گی، قیامت دا دن ہوئے گا. فرمایا قربانی دا جانور اپنی کھال اپنے بال ہر چیز لے کے اللہ دے سامنے پیش ہو جائے گا. اللہ فلاں بندہ ہے جنہیں میں نے تیرے راستے قربان کیتا سی. فرمایا تولیا جائے گا، وزن کیتا جائے گا قربانی دے جانور دا. اچھا ہوں مسئلہ اے وے کہ اسی کہندے جی قربانی گھر وچوں ایک بندہ کر لوے تے کافی ہو جاندی ہے. عام طور تے رواج بن گئے ہے کہ گھر وچوں ایک بندہ کردا ہے. ہن قربانی جڑا گھر وچوں جے تو کیتی جاندی ہے، جے دے نال دے کیتی جاندی ہے، جے دی طرفوں کیتی جاندی ہے، اکثر او دے تے قربانی واجب نہیں ہوندی. مثال دے طور تے گھر وچ کوئی دادا بیٹھا، پیو بیٹھا یا ماں بیٹھی ہے، کہندے جی ہن پیو دے نام دی پیو دے ہوندے اسی اپنے نام دی کریے تے گل چنگی نہیں. پورا سال پاویں پیو نو نہ نصیب ہوئے 10 روپیے بھی، پورا سال پاویں پیو نو نہ نصیب ہون 50 روپیے بھی نصیب نہ ہون، او دے کول پیسے ہی نہ ہوئے، او دے کول مال ہی کوئی نہیں. اولاد دے کول ہے، اولاد خود انتظام کر دی گھر چلا رہی ہے.
سارا پیسہ خود حساب کرتی پئی ہے. پورا سال پیو کہے بھی مینوں دیو، کہندے نہیں ابا ہوں تیری عمر لنਘ گئی ہے، تینوں پتہ نہیں لگتا، لہٰذا اسی چلاواں گے. ہن قربانی جس بندہ حیثیت دا مالک ہے، جہدے کول نصاب اتنا ہے، نصاب کتنا ہے کہ جس بندے کول 52.5 تولے چاندی دی قیمت، 52.5 تولے چاندی دی قیمت دے برابر پیسہ ہے، اس بندے دے اتے قربانی واجب ہے. 52 تولے چاندی کسی سنار نو پوچھ لو کی قیمت ہے، غالباً کوئی 50-60 ہزار دے قریب ہوئے گی، اتنی ہوئے گی 52.5 تولے چاندی، یا کچھ اتنے تھوڑی بہتی اتنے ہوئے گی 50-60 ہزار روپیہ. ہن 50-60 ہزار روپیہ عام طور تے قربانی دے اندر کی دیکھتے جی میرے کو تے 52 تولے چاندی کوئی نہیں. جدوں حساب کیتا جاندا ہے، حساب کرن دا طریقہ اے ہے، ایک بندے کو 1 تولہ سونا ہے، کچھ تھوڑی بہتی چاندی ہے، کچھ تھوڑے بہتے پیسے ہے، باقی ضرورت تو زائد سامان گھر دے وچ موجود ہے جڑا استعمال ہی کدی نہیں کیتا. ضرورت تو زائد ہے، استعمال ہوا ہی کدی نہیں، اور ضرورت تو زائد سامان، اس سامان دی قیمت لا لی جاوے. ساری قیمتاں ملا کے جس بندے کو 1 تولے سونا ہے گا وے، اور وہ کوئی 10-15-20 روپیے بھی نال ہر بندے کو ہوں ہی ہے. عام طور تے گھراں دے اندر عورتاں کو 1.5 تولہ 2 تولے کم از کم سونا تو ہر عورت کو ہوندا یا نہیں ہوندا؟ 1.5 تولے 2 تولے سونا ہر عورت کو ہوندا. تے سونے دے نال او دے کول کچھ نہ کچھ پیسے بھی ہوندے ہیں، کم از کم 20-30 روپیے تو ہوندے کہ نہیں ہوندے جی. اگر صرف سونا، کوئی روپیہ نہیں، کوئی چاندی نہیں، کوئی ضرورت تو زائد سامان نہیں، صرف سونا، تے سونا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے. 7.5 تولے سونا نہیں ہوئے گا تو قربانی واجب نہیں. لیکن اگر کسی بندے کو 1 تولہ سونا نال کچھ چاندی بھی ہے، چاہے تھوڑی جی انگوٹھی ہے، انگوٹھی چاندی ہے، چاندی بھی ہے تھوڑی بہت، اسی طرح ہی وہ کول کچھ پیسے بھی نے اور کچھ ضرورت دا سامان بھی ہے، انہیں سارے دی قیمت ملائی جائے گی. اگر 52 تولے چاندی تو زیادہ بن جائے گی تو وہ اتنے قربانی کی ہے جی واجب ہے. ہن ذرا اپنے اندر جھاتی مارو، غور کرو، اپنے گھر والیاں نو دیکھو قربانی کہدے اتنے واجب ہے؟ کوئی بچدا قربانی تو؟ اسی ایک جانور دے کے جی سارے ہی طرفوں قربانی ہو گئی، اسی سہان کرتا دین دے اتنے جی سارے ہی طرفوں قربانی ہو گئی. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ دا حکم ہے جدے اتنے قربانی واجب ہے انہوں چاہیے دے قربانی کرے. اگر وہ قربانی نہیں کرے گا وہ عند اللہ مجرم ہے. کل قیامت ال دن انہوں اللہ دے ہاں جواب دینا ہوئے گا، حساب دینا ہوئے گا. اس واسطے میں گل کر رہے ہیں کہ عام طور تے ساڈا مزاج بن گئے، ساڈا پیسہ خرچ کرنوں دل نہیں کرتا دین اتے، ساڈا جانور خرچ کرنوں دل نہیں کرتا دین اتے. تو جان تو بڑی دور دی گل ہے، جان اسی کدوں دینی ہے؟ جان قربان کرنی تو بڑی دور دی گل. ایک جانور اسی ذبح نہیں کرتے پہ، پھر کہندے جناب علی ساڈے اتنے حالات اس طرح دے آگے نے، مولوی صاحب کی کریے، گھر وچوں بیماری نہیں جاندی، دعا کرو، گھر وچوں پریشانی نہیں جاندی، جناب علی گھر دے اندر ٹینشن مکدی نہیں، میں جتنا بھی کما لواں پتہ نہیں کدے جا رہا، بے برکتی آ گئی. اور ساڈے اتنے حالات گرمی اتنی آ گئی کہ جی گرمی اتنی دیکھی کدی نہیں. پچھلے 3-4 دن گرمی پئی ہے، لوگ حیران سی اتنی گرمی اسی دیکھی نہیں، اتنی گرمی. حدیث چاہتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جدوں گرمی آ جائے اور اتنی شدید سخت گرمی آ جائے، میرے نبی نے فرمایا جہنم ساہ لیندی ہے. جہنم کی کردی ہے؟ ساہ لیندی ہے. جہنم دی تھوڑا جہا ساہ لینا وہ ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا. جہنم دا وجود کتنا گرم ہوئے گا. جہنم دا تھوڑا جہا ساہ لینا، پھر پوری دنیا دے اندر تھوڑا جہا ساہ لینا ساڈے کولوں برداشت نہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگو، قیامت والے دن کی معاملہ ہوئے گا، کی حشر ہوئے گا. آج ہی میرے اتنے قربانی واجب ہے، فلانے تے واجب نہیں، میرے گھر والے تے واجب نہیں جی، چکر دے دیتا مولوی نو، فلان چکر دے دیتا. اللہ کہندے نے تیرے 2 کندیاں دے اتنے میں فرشتے بٹھا دیتے نے تے کیمرے لا دیتے نے.
کیمرے لا کے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی ذات اعلان کرن گے نامہ اعمال تنو دے کے اقرا کتابک۔ اگر پہلے میں بولا، اللہ کہن گے میں بولا، تو آکھیں گا میں کام نہیں کیتا، میں زیادتی میرے نال ہو گئی، اللہ نامہ اعمال دے کہن گے اقرا کتابک، میں خاموش ہاں، آج دنیا خاموش ہے، اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، نامہ اعمال پڑھ، فلاں سال دے فلاں حصے تیرے تے زکاة فرض سی، زکاة نہیں دیتی، فلاں سال تیرے اتے قربانی واجب سی، قربانی نہیں دیتی، فلاں سال تیرے اتے نمازاں فرض ہویاں، کتنی نمازاں چھوڑ دیتیاں۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب نو، اپنے نامہ اعمال نو۔ تینو حکم ہویا سی حج دا، حج نہیں کیتا، اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال نو۔ تینو حکم دیتا سی شراب دے قریب نہ جاویں، شراب پیندا رہیا، اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال نو۔ تینو حکم دیتا سی آ چیزاں حرام ہے، نہ دے قریب نہ جاویں، وہ چیزیں استعمال کردا پیا، نہ میرے تو ڈریا، نہ تینو نبی دا لحاظ آیا ہے۔ اقرا کتابک، نامہ اعمال پڑھن تو بعد انسان پانی پانی ہو جائے گا، شرم دے نال اکھاں جھک جان گیاں، پسینے نال شرابور ہو جائے گا، پھر ایتھے بس نہیں ہوئے گی۔ اللہ فرمون کہ اے نامہ اعمال تو پڑھے، اے ثبوت واسطے، اگر تینو ثبوت چاہیے دے میں رب نہیں بولاں گا، حکم زبان کیا جائے گا بند ہو جا، آنکھ بولے گی، نک بولے گا، پیشانی بولے گی، ہاتھ بولے گا، وجود بولے گا، ران بولے گی، پنڈلی پیر بولے گا، جسم دا ایک ایک عضو میرے خلاف بولے گا، اور اللہ دی ذات انہیں کھان گے خاموش ہو جا، پھر زبان تو پٹی ہٹائے جائے گی۔ اللہ فرمون گے ہون دس تیرے نال کی ہونا چاہیے، آپ دس ہون تیرے نال کی ہونا چاہیے، میں تیرے تے زیادتی نہیں کرنا، میں تیرے تے ظلم نہیں کردا، نامہ اعمال میں تینوں تیرے ہاتھ چ دے دیتا، تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دے چکے نے، اپنا وجود تیرا تیرے خلاف بول چکے ہے کوئی گنجائش تا بول، میں تیرے نال انج دا معاملہ کراں، اس ٹائم زبان بند ہو جائے گی، انسان کمنا شروع ہو جائے گا۔ آج اتنی گرمی نہیں دیکھی، پھر حکم ہویا جائے گا اس آدمی نو منہ دے بل گسیٹ کے جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مسلمان جنت ایک دفعہ ضرور جائے گا، ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا، اپنے گناہاں دی سزا بھگت کے جائے گا، لیکن اس جگہ تے سزا بھگتن واسطے اس جگہ تے جاوے کہ جتھے ایک سیکنڈ دا لکھواں حصہ سوچنا بھی ڈر لگدا ہے، سوچن نال ڈر لگدا ہے، اس جگہ تے کیویں برداشت کریں گے گرمی، کی حالت ہوئے گی۔ میرے بھائیوں صرف وہ حالت ہی نہیں ہوئے گی، پھر شریک بھی کھڑے ہون گے، برادری کھڑی ہوئے گی، اولاد کھڑی ہوئے گی، ماں باپ کھڑے ہون گے، عزیز و اقارب کھڑے ہون گے، کیسا شرمندگی دا لمحہ ہوئے گا۔ اگر اولاد نیک ہوئی، اس اولاد دے سامنے باپ نو منہ دے گل گسیٹ کے جہنم دی طرف لے جایا جائے گا، کیسا ندامت دا مرحلہ ہوئے گا۔ اگر ماں باپ نیک ہوئے، اس ماں باپ دے سامنے اولاد نو گسیٹ کے لے جایا جائے گا، اس ٹائم اعلان کر دیا جائے گا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تھوڑے واسطے تھوڑے عمل نے جڑے جہنم دی طرف جا رہے ہیں، انہاں دے واسطے انہاں دے عمل ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قربانی صرف سنت نہیں، قربانی حکم ہے، قربانی اللہ دا حکم ہے، میرے نبی دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہہ رہے ہیں محبوب انہاں لوگاں نو کہہ دے، آج انہاں نو قربانی کرنا اوکھا لگ دی ہے، آج جانور اللہ دے راستے چ صدقہ کرنا، قربان کرنا انہاں نو بڑا مشکل لگدا ہے۔ محبوب انہاں نو تو بھی تا آنا میدان وچ، تے میدان وچ آ کے اعلان کر، اے میرا وہ نبی ہے جدے گھر وچ تین چند گزر جاندے سی، کھان نو کچھ نہیں سی ہوندا، اے میرا وہ نبی ہے جنہیں پتے کھادن، اے میرا وہ نبی ہے جنہوں شیب ابی طالب دی گاٹی 3 سال تک بند کیتا گیا، 3 سال بند کر دیتا گیا، پانی بند کر دیتا گیا، کھانا بند کر دیتا گیا،
یہ باوجود بھی جدو اللہ دا حکم قربانی دا ہوندا ہے آ پھر محبوب میدان وچ آ کے امت نو دس دے تو کس منہ نال کہنے لکھاں گھر وچ موجود نے ہزاراں موجود نے سارا گھر کما رہے ہیں جی میرے کول ہے کچھ نہیں میرا ہاتھ تنگ ہے میں قربانی کیویں کراں محبوبہ میدان وچ آ تے میدان وچ آ کے ذرا قربانی کر کے دس میرے نبی دو قربانی کر دینے فرمایا ایک اللہ میری طرفوں اور دوسری اللہ میری امت دے غرباء دی طرفوں اور آخری سال آیا حجۃ الوداع دا حجۃ الوداع دا آخری سال آیا میرے نبی نے 100 اٹھ اللہ دی راستے سے قربان کیتے نے کتنے اٹھ جی 100 اٹھ ایک بندے نے 100 اٹھ فرمایا محبوب ذرا قربانی کر کے دس قربانی کیویں کری دی ہے ان لوگوں نو پتہ لگے رب دا حکم مننا ہے تے کنج مننا ہے اج میں گھر وچ 2 قربانیاں کر لواں نا تے میں تے دین تے بڑا احسان کردا جی اسی 2 کیتیاں جی قربانیاں پورے علاقے نو سناوندے ہیں پوری جگہ تے جناب علی شور کردے اسی اتنی قربانیاں کردے ہیں آ ذرا میدان وچ 100 اٹھ نبی قربان کردا پیا فرمایا اعلان کر میری امت نو دس میرے بندیاں نو دس محبوبہ اپنی امت نو اعلان کر قل ان صلاتی قل کہ محبوب انہاں بندیاں نو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی انہاں دے آ کے اعلان کر دے اللہ اپنے نبی آیا میدان وچ آ کے کہندا ہے اللہ ان صلاتی اللہ میری نماز و نسکی اللہ میری قربانی و محیایا اللہ میری زندگی و محیایا و مماتی اللہ میری موت میرا دنیا تو جانا للہ رب العالمین جے میں نماز پڑھاں گا تا کدے واسطے بولو کدے واسطے اللہ واسطے اگر میں قربانی کراں گا تا کدے واسطے اللہ واسطے اللہ میری زندگی گزرے گی زندگی دے اندر میں سجدہ کراں گا تا کدے سامنے بولو کدے سامنے سجدہ کرنا قبر تے جا کے سجدہ کرو گے کنو سجدہ کرنا ہے میرے بھائیو کسی غیر نو سجدہ جائز نہیں سجدہ کنو کرنا ہے اللہ نو نمبر 2 فرمایا میں رکوع کراں گا تا رکوع تینو کراں گا میں جناب علی کوئی مشکل آئی تے مشکل دے وچ آ کے پکاراں گا تا کنو پکاراں گا پھر آ کے انج نہیں کہنا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی انج نہیں آکھنا پیر عبدالحق بیڑا تک انج نہیں آکھنا مشکل آوے تے کینو پکارنا ہے جی 1,24,000 نبیاں تے مشکل آئی تے پکاریا تے کینو پکاریا اللہ نو پکارے ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی پڑھ کے دیکھو ساری زندگی دے اندر جڑا انہاں دی زندگی تو مینوں تینوں سبق ملدا وہی سبق ملدا ہے کہ جو کچھ بھی کردا ہے اللہ کردا ہے اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بگڑی بنون والا کوئی نہیں نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ابراہیم نے عقیدہ بنائے تا نمرود نال ٹکر لئی ہے نمرود آکھیا وقت دا بادشاہ نمرود نال ٹکر لے لئی ابراہیم علیہ السلام آکھیا کہ نہیں تو آگ جلا سکدا ہے لیکن مینوں ساڑ نہیں سکدا کیونکہ میرا عقیدہ ہے میرا نظریہ ہے آگ دا وجود دین والا بھی اللہ ہے آگ وچ جلاؤن دی طاقت رکھن والا بھی اللہ ہے آگ تو جلا سکدا ہے مینوں ساڑ نہیں سکدا میرا عقیدہ بن گئے نمرود جو تیرے کول ہوندا ہے تو کر لے جو کر نہ سکدا ہے کر لے میرا نظریہ ہے میرا عقیدہ ہے مینوں نقصان بھی تو نہیں دے سکدا مینوں نفع بھی تو نہیں دے سکدا اے نظریہ بنا لو ساری کائنات مل جائے کسے نو نفع دینا چاہے میرا رب نقصان دینا چاہے انہوں نفع کوئی نہیں دے سکدا رب نقصان دینا چاہے انہوں کائنات والے نفع نہیں دے سکتے رب نفع دینا چاہے کائنات والے مل کے انہوں نقصان پہنچا سکتے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو وہی سبق ملدا اپنے نبی دی زندگی پڑھ لو باہر تلواراں لے کے کھلوتے نے آج اسی نبی نو زندہ نہیں چھڑنا تے میرے نبی نکلے نے تے باہر نکل کے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا
فاغشیناہم فہم لا یبصرون، انج مٹی چکی، مٹی چک کے انج کر کے ہوا پھیلائی، تلواراں لے تلواراں لے کے کھڑے نے میرے نبی دے انتظار چ، میرے نبی درمیان چ گزر گئے، اور گزر کے میرے نبی نے دس دیتا ہے اکھاں دین والا بھی اللہ ہے، اکھاں دے وچ دیکھن دی طاقت رکھن والا بھی کون ہے؟ جنی دیر تک اللہ چاہے دیکھ سکتے ہو، رب وچوں طاقت ختم کر دے، میرا نبی وچوں دی گزر گیا، کسے نو پتہ لگیا نہیں لگیا۔ پھر غار وچ گئے نے، اتے غار دے منہ تے چلے گئے نے، اتے جا کے کھلو گئے نے، کہہ رہے نے کہ ایتھے تک کھرا آیا ہوا ہے، ایتھے تک پیر لگے ہوئے نے، اگے دیکھ لو۔ انہاں کہا بے وقوف ہو، اگے تا کبوتری نے آنڈے دیتے ہوئے نے، مکڑی نے جالا تنیا ہویا، اگر بندہ وچوں گزردا تے جالا ہونا سی، بندہ گزردا آنڈے ہونے سی، دماغ خراب ہو گیا تھوڑا، اے پیر ہی ہونا دے نہیں، اے پیر ہی ہونا دے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے تھوڑا جہاں تھلے ہو کے دیکھ دے اسی نظر آ جانا سی، جنہوں نے غار دیکھی ہے غار سور اور دیکھ دے ہون گے، اور غار بنی اس طرح دی ہے، اگر تھوڑا جہاں آدمی اندر ہو کے دیکھے سامنے نظر اندر بیٹھنا والا نظر آ جاندہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوست بزرگ گل پھر وہی ہے کہ میرا رب چاہے تے فرمایا کہ اکھاں وچ بینائی رکھے، نہ چاہے تا اکھاں وچوں بینائی ختم کر دے۔ رب چاہے تے قریب کھوہ دے وچ یوسف پہ ہے، یعقوب نو پتہ نہ لگے۔ اللہ کہندے نے قریب کھوہ وچ یوسف پہ ہے تے باپ یعقوب نو پتہ کوئی نہیں، اور جدو رب دسن تے آیا ہزارہ میل دور تو یوسف دی قمیض چل دی ہے، باپ کہندا جی پتر دی خوشبو پہ ہوندی ہے، او تو خوشبو آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو مینوں تینوں یہ سبق ملدا ہے میرے دوستو، اپنا رب اللہ نو بنا لو۔ اسی من دے بنائے ہوئے ہیں رب، اسی در در دے بنائے ہوئے نے اپنا رب، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا آئیڈیل، اپنا سب کچھ نفع نقصان دا مالک اللہ دی ذات نو بنا لو۔ اللہ نو بنا لو گے پھر خدا دی قسمیں چمکے گیریاں، اے جی جی اے کسے دا ڈر، وڈیرے دا ڈر، فلان دا ڈر، فلان دا ڈر، اگر بچے نو گٹی وچ اے گل سمجھا دیتی جاوے پترا تینو نفع دین والا بھی اللہ ہے، تینو نقصان دین والا بھی اللہ ہے، اللہ نہ چاہے تینو نقصان کوئی نہیں دے سکدا، اللہ نہ چاہے تینو نفع کوئی نہیں دے سکدا۔ اے جدو نظریہ بن جائے گا پھر نظریہ ایسا ہوئے گا رستم دا دربار ہے، نبی دا اکیلا یار ہے، تلوار لے کے کھلوتا ہے، کلمہ پڑھ، انہیں کہا نہ پڑھا تو پھر اس آگیا تلوار میرے درمیان فیصلہ کرے گی، میری فوج نہیں دیکھدا، میرا اسلحہ نہیں دیکھدا، اس آگیا تینوں اپنی فوجاں تے ناز ہے، مینوں محمد دیاں موجاں تے ناز ہے، تینوں اپنی طاقت تے ناز، مینوں میرے نبی دی صداقت تے ناز۔ اے تسی سامان دی طاقت تے لڑ دے ہو، اسی رحمان دی طاقت تے لڑ دے ہاں۔ جدو نظریہ بن جائے عقیدہ بنا، اپنا عقیدہ پختہ بنا لے، عقیدے دے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، عقیدے چ لچک نہ ہوئے میرے بھائیو اعمال تھوڑے بھی ہوئے تو بخشش ہے، عقیدے چ لچک ہوئی میرے بھائیو دوستو بزرگو بیڑا ناکام ہے، پھڑیا جائے گا۔ مشرکین مکہ دی بھی تائی حالت سی، مشکل کچھ اللہ نو ماندے سی، باہر رہ کے بتاں نو پکارتے سی، جدو جا کے کشتی درمیان چ ڈول دی سی نا گوتے کھاندی سی، ادو کہندے چھڈو لات نو، چھڈو منات نو، چھڈو عزا نو، ایتھے ہن او بچا سکدا، انہاں کہا بھی باہر او بچاوندے نہیں، ایتھے او بچاوندا، انہاں کہا ایتھے ہن او نہیں سن دے، ایتھے سندا تے کون سندا ہے؟ اللہ سندا ہے۔ ساڈی بھی یہی حالت ہے، پہلے او دے کول گئے، پھر او دے کول گئے، پھر او دے کول گئے، پھر جدوں اتوں سختی ہوندی نا تو تیز ہوئی بھی جینوں تو بنایا ہے رب، جدے کو لگے تویز میں لینا مشکل کو حل کرونا ہے، جاؤ دے کول، نہیں جی مولی دعا کرو، تو پتہ وہی مٹھی کر سکتا ہے، حالات تو تبدیل کر سکتا ہے، او تو علاوہ کوئی نہیں۔ یہ مطلب ساڈے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدے دے اندر پختگی پیدا کرو، عقیدہ ایسا پختہ ہو، میرے نبی نے کہا تسمہ بھی تیدہ ٹوٹ جاوے، یہ تو چھوٹی مثال کوئی نہیں سی، ورنہ میرا نبی او دیندہ
فرمایا جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے پیو کو نہیں منگنا ماں کو نہیں منگنا بچے دا عقیدہ بنا تیری جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے کدے کو منگنا ہے اللہ کو منگنا ہے آج بچے نو ہے کہ مینوں پیو دے گا میری مشکل پیو حل کرے گا ماں حل کرے گی بھائی حل کرے گا نہ بچے دا نظریہ پیدائش بچی بنا بیٹا رزق دین والا کون ہے اللہ او دی من او دا حکم نہ توڑی جی اونے رزق بند کرتا تھلے کائنات تنو رزق دے کوئی نہیں سکدا جی اونے تن نقصان دے تا کائنات کوئی تھلے نفع دے نہیں سکدا جدو یہ نظریہ ہوئے گا تیرا نماز چھڑن نو دل نہیں کرے گا آج دکان نہیں چھڑنا کیونکہ تیرا یقین ہے کہ دکان رزق دین دی ہے میرا ایک تو رزق آؤں آج زمین تے پانی رات نو 12 بجے بھی اٹھ کے لاؤں جانا پہ لام جاندے ہو کہ نہیں جاندے کیونکہ یقین ہے زمین رزق دین دی ہے اگر یقین نہیں ہوئے کہ رزق کون دین ہے پھر دکان جتنے بھی گاہک ہوئے نماز دا ٹائم ہوئے شٹر تھلے ہوئے رزق میں نو اتھوں نہیں ملتا رزق دین والا کون ہے اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو آخر میں بات لمبی ہو گئی ایک تو قربانی جس آدمی کے اوپر میں نے کہا ہے اب یہ گھروں کے اندر نظر ڈال کے دیکھنی ہے کہ یہ جو سامان یہ پیسے جس کے پاس جو میں نے آپ کو بتایا اتنے کسی کے پاس ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے جیڑی میں دسی ہے یہ نال ہر بندے تے قربانی واجب بنتی کہ نہیں بنتی اسی گھر دے وچ چیک کر دیں اگلا مسئلہ عشرہ ذی الحجہ یہ قرآن دے اندر قسمہ کھادی گئی والفجر والیال عشر فرمایا والفجر فجر دی قسم 10 راتاں دی قسم یہ 10 راتاں تو مراد ذی الحجہ دی 10 راتاں اور فجر تو مراد بعض مفسرین کہندے 9 ذی الحجہ بعض کہندے 10 ذی الحجہ یہ مراد ہے یہ 10 راتاں دے اللہ دے نبی نے فرمایا ہر رات شب قدر ہے ہر رات دی عبادت دا ثواب اتنا جتنا شب قدر دے وچ ملدا رمضان دے وچ ایک رات ہوندی شب قدر دی تے اسی کتنا ٹل ہوندے ہیں ہر تاک رات جاگن دی کوشش کرتے ہیں 27 میں جاگیا جاندہ 29 میں جاگیا جاندہ یہ 10 راتاں لیلۃ القدر دیاں ملدیاں پہ یہ غنیمت سمجھ لو اے دے اندر عبادت کر لو اور فرمایا ایک روزے دا ثواب 1 سال دے روزے دے برابر اور فرمایا جہاں 9 ذی الحجہ دا روزہ ہے او دے اندر اللہ مزید اضافہ کر دین دن جہاں 9 ذی الحجہ دے دن روزہ رکھے گا انہوں ایک روزے دے بدلے 2 سالاں دے روزے دا ثواب ملے گا اور فرمایا اللہ 2 سالاں دے گناہ معاف کر دے گا 9 ذی الحجہ دے روزے دے بارے 2 سالاں دے گناہ ایک پچھلے سال دے ایک کون والے سال دے فرمایا اللہ 2 سالاں دے گناہ معاف کر دے گا یہ دے اندر بعض مفسرین نے بڑی پیاری گل لکھی ہے ایک نکتہ دیتا ہے سانو اپنی زندگی دا پتہ ہے کوئی کہ نہیں جی کوئی پتہ نہیں پتہ کدوں مرنا کسے نو کوئی نہیں پتہ لیکن اس جگہ دے اتے آگے مفسرین نے کیا کوئی تھوڑی دی امید لگ دی ہے وہ امید کی ہے اللہ دے نبی نے کیا کہ 9 ذی الحجہ جڑا بندہ روزہ رکھے او دے 2 سال دے گناہ معاف ہوندے ایک پچھلے سال دے ایک اگلے سال دے گویا انہیں اگلے سال گناہ کرنے نے اگلے سال گناہ کرنے نے گناہ تاں ہی کرنے جے زندہ رہے گا گناہ تاں کرنے جے زندہ رہے گا میرے نبی دی گال تے جھوٹی نہیں ہو سکتی فرمایا جو 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھدا ہے اونوں فرمایا اگلے سال دے گناہ بھی معاف پچھلے دے بھی معاف فرمایا تھوڑی جی امید لگدی ہے جڑا بندہ 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھدا ہے وہ اگلی 9 ذی الحجہ تک امید زندہ رہے گا ایک امید لگی کیونکہ میرے نبی نے کہا 2 سال دے گناہ معاف ہونے نے باقی موت نو جاننا اللہ ہے موت دا وقت کسے نو کوئی نہیں پتا لیکن یہ دے مفسرین نے محدثین نے ایک نکتہ اٹھایا کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ 2 سالوں دے گناہ معاف ہونے نے لہٰذا ذی الحجہ دے 10 روزے 9 روزے رکھ سکتے ہو تو رکھو یہ راتاں دی خوب عبادت کیتی جاوے اور خوب گڑ گڑا کے اللہ کو منگی جاوے پوری امت واسطے منگیا جائے پورے ملک واسطے پوری دنیا واسطے اللہ ساڈے حکمراناں نوں نیک صالح بنا دے نیک صالح سانو حکمران نصیب فرما دے اللہ ساڈے ملک دے حالات بہتر کر دے اللہ ساڈی معیشت نو بہتر فرما دے اللہ پوری دنیا دے مسلماناں نوں باعزت باروب بنا دے اللہ پوری دنیا دے مسلماناں نوں غیرت مند بنا دے اسلام دی غیرت نصیب فرما دے اللہ پاک حرمین شریفین دی حفاظت فرما لے اس جگہ دے اتے اللہ پاک ہر شر ہر بدعتوں اللہ اس جگہ نو محفوظ رکھے اس جگہ دے اندر بھی بڑی سازشاں ہو رہی ہیں
اللہ پاک اس جگہ نو محفوظ رکھے، اللہ پاک دی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں نو، پوری دنیا دے مسلمانوں نو اللہ متحد اور متفق ہون دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پوری امت نو اللہ متحد اور متفق ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ باقی قربانی دے بارے کوئی مسئلہ ہو بلا جھجک پوچھ سکتے ہو، دے بارے انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیتا جائے گا، جڑیاں ضروری گلاں سامنے رکھ دیتیاں۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے تے قربانی دے جانور دے اتے حصے دار، عام طور تے لوگ پوچھتے ہیں کہ حصے دار اسی کیویں دے رکھیے؟ حصے دار عقیدے دے ٹھیک رکھیا کرو، بد عقیدہ لوگ نو قربانی دا اپنا حصے دار نہ بنایا کرو۔ اسی طرح سود خور جڑا بندہ سود کردا، انہیں انشورنس کرائی ہے، بیمہ کرائی، اس بندے نو اپنے نال شامل نہ کرو۔ بیمے والے سارے نو ایک جانور علیحدہ لے دو، 7 بندے بیمے والے علیحدہ جانور حصہ پاؤن، تاکہ ہووے تو سارے دی ہووے، نہ ہووے تو سارے دی نہ ہووے، باقیاں دی خراب نہ کرن۔ اسی طرح حرام کمائی والے انہاں نو شامل نہ کرو، ٹھیک ہے، حرام انہیں کمائی حلال ہووے۔ اسی طرح بعد جڑے داڑھی کٹتے ہیں، داڑھی دی جڑے اجرت لیندے نے، داڑھی دی اجرت حرام ہے، انہوں اپنے نال شامل نہ کرو۔ داڑھیاں کٹن والے بھی سارے ایک جانور جمع ہو جان۔ دوسرے بھی اسی طرح جڑے 7 بندے اپنے حصے دار بناونے نے، وہ کم از کم صحیح عقیدے والے ہون اور صحیح جناب عالی سارے دی نیت، انہاں کو نیت کراؤ بھی تیری نیت گوشت کھان دی تا نہیں، اگر گوشت کھان دی کسی ایک دی بھی نیت ہے، سارے دی قربانی راہ لے جائے گا، سارے دی قربانی خراب کر دے گا۔ قربانی دا گوشت ویسے اسی کھانا ہی کھانا دا، نیت ہی کر لو کہ اللہ دا حکم سی، میں اللہ دا حکم پورا کردا پیا، قربانی اللہ دے نام تے کردا، میں گوشت دا پھر بھی کھانا ہی ہے۔ جی آکھو نہیں جی یہ بوٹی کوئی نہیں ملنی سانوں، یہ جانور دا فائدہ کوئی نہیں، حصہ پاؤن دا فائدہ ہی نہیں، کوئی 2-4 بوٹیاں دے ہون، یہ نیت پہلے دسدا پیا میری نیت ہے سارے دی خراب کر کے جائے گا۔ اس واسطے دا عقیدہ اور دی نیت سارے پوچھا کرو، اور وہ دی کمائی دیکھا کرو حلال ہے یا نہیں، پھر شامل کریا کرو۔ اللہ پاک سارے دی قربانی قبول فرمائے۔